آج اس پہ بہت روپ آیا تھا۔ کمسن عشا دلہن بنی بیٹھی اس وقت اپنے پاس موجود سب کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سنہرا پن اسے سب میں منفرد بناتا تھا۔ 19 سال کی عشا کی آج اپنے خالہ روزمہ کے بیٹے شہزاد سے شادی تھی۔ شہزاد اس کا بچپن کا منگیتر تھا۔ شہزاد سے وہ اتنی فرینک نہ بھی صحیح لیکن اپنی خالہ سے بے حد محبت کرتی تھی، اور خالہ کی تو وہ لاڈلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ نے سب کو چھوڑ کر عشا کو اپنی بہو کے طور پہ اپنایا تھا، اور آج وہ اسے رخصت کر کے لے کے جا رہی تھیں۔ بارات کے استقبال کے لیے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، اب بس بارات کا انتظار تھا جو طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ارشد صاحب نے شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ میں آج فنکشن رکھوایا تھا۔ عشا ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اور بڑی بیٹی ہما کی گھر چھوڑ کے جانے کے بعد تو وہ ان کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ اس کی آنکھ کا ایک آنسو ان کے دل پہ جا کے گرتا تھا۔ آج انہوں نے اپنی عشا کی شادی میں ہر طرح کے ارمان پورے کیے تھے۔ باپ کی اتنی محبت دیکھ عشا کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ شاذم بیٹا، کیا بات ہے؟ فکر مند کیوں ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ ارشد صاحب باہر کسی کام سے آئے تھے کہ شاذم کو اپنے والد کے پاس کھڑا دیکھ پوچھ بیٹھے۔ دونوں کے چہرے پہ پریشانی ہوا دیدہ تھی۔ کچھ نہیں چچا جان، بس آپ چلیے اندر۔ شاذم انہیں واپس اندر لے گیا، جبکہ اشرف صاحب پھر سے شہزاد کے نمبر پہ کالز کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاذم کے نمبر پر اس کی کال آئی تھی، اور جو اس نے کہا تھا اسے سن شاذم کا تو دماغ معاف ہوا سو ہوا۔ اشرف صاحب کو پتہ چلا تو ان کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ اپنی کہہ کے کال کاٹ چکا تھا۔ اشرف صاحب اور شاذم اسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ارشد صاحب باہر آ گئے۔ کوئی مسئلہ ہے تو یار مجھے بتاؤ۔ شاذم اشرف شیرازی ان کے دل کا بندہ تھا، ان کے بڑے بھائی کا بیٹا، ان کے دکھ سکھ کا ساتھی، ان کا دوست اور ان کی جند جان تھا۔ کچھ بھی نہیں چھوٹے بابا، بس آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ شاذم خود پریشان تھا لیکن ارشد صاحب کو تسلی دے رہا تھا۔ اتنے میں اشرف صاحب گھبرائے اندر آئے۔ کیا ہوا بابا؟ شاذم نے ان کے چہرے پہ ہوائیاں اٹھتی دیکھیں تو سخت فکر مند ہوا۔ وہ بارات نہیں لا رہے۔ اشرف صاحب کی بات پہ ارشد صاحب کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائے تھے کہ پاس کھڑے شاذم نے انہیں فوراً سنبھالا۔ چھوٹے بابا آپ ٹھیک ہیں؟ ارشد صاحب کا ہاتھ اپنے دل کی جانب گیا۔ چھوٹے بابا کچھ نہیں ہوا، پلیز سنبھالیے خود کو۔ شاذم خود بھی گھبرا گیا تھا۔ ارشد ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، خود کو سنبھالو یار، مجھے تمہاری ضرورت ہے ہر موڑ پہ۔ اشرف صاحب رو پڑے۔ اس وقت وہ ہال کے ایک طرف موجود جینٹ سائڈ پہ تھے، وہاں پہ لوگوں کا رش کم تھا۔ ارشد صاحب کو چیئر پہ بٹھاتے انہیں پانی پلایا۔ ہوا کیا؟ کچھ تو پتہ چلے۔ ماموں رضوان بھی وہاں آن موجود ہوئے، وہ بھی بے انتہا فکر مند ہوئے۔ شہزاد کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، ماں سے بول چکا تھا لیکن ماں نے اس کی نہیں سنی۔ شہزاد آج شہر چھوڑ کے چلا گیا اور اس کا فون آیا تھا شاذم کے نمبر پہ، اور معذرت کر لی۔ اشرف صاحب دکھی انداز میں بولے۔ ان کی معذرت کی ایسی کی تیسی، ہماری بیٹی کا مذاق بنا کے رکھ دیا، شرم نہیں آئی انہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ رضوان ماموں کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ یہ وقت شور شرابے کا نہیں ہے، سوچ سمجھداری سے کام لینے کا ہے۔ اشرف صاحب نے سب کو ٹھنڈا رکھنا چاہا۔ حد ہی ہے اشرف بھائی، ان کی جرت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ بہن بیٹی کی عزت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے شوٹ کر دوں اس نالائق کو۔ نہیں کرنی تھی شادی تو ہاں کیوں کی؟ پہلے دن ہی نہ کر دیتا۔ دوسروں کی عزت کا تماشا بنا کے ان کو سکون ملتا ہے کیا؟ رضوان ماموں کسی صورت بھی چپ ہونے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں رہ رہ کر شہزاد کی والدہ پہ غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے جان بوجھ کر سب کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ سبھی پوری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ میری بچی، ارشد صاحب نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ آپ فکر نہ کریں، بس اللہ پہ بھروسہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاذم نے ارشد صاحب کو حوصلہ دیا۔ ان کی دکھ بھری نظریں شاذم کے اوپر اٹھیں۔ تم کرو گے شادی میری عشا سے؟ ارشد صاحب کی بات پہ ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ شاذم نے پتھرائی ہوئی نظروں سے ارشد صاحب کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ عشا اس سے 12 سال چھوٹی تھی، وہ کیسے اس سے شادی کر لیتا؟ جبکہ بولو شاذم، کیا کرو گے تم شادی میری بیٹی سے؟ اپناؤ گے اسے؟ ارشد صاحب نے اس کا ہاتھ تھامے کہا تو وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چچا جان، آپ پہ میری جان بھی قربان، 1 منٹ کی دیر نہ لگاؤں۔ لیکن شاذم شش و پنج میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ ارشد صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عشا کو میں نے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا چچا جان۔ آپ جانتے ہیں میرا نکاح ہما سے ہوا تھا اور وہ مر گئی ہے۔ وہ ہم سب کے لیے۔ شاذم،
تم جانتے ہو 2 سال پہلے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج تک پتہ نہیں چلا وہ کہاں ہے۔ پھر اسے بھول کیوں نہیں جاتے تم؟ ارشد صاحب نے ضد ہوتے کہا۔ انہیں جتنی عزیز عشا تھی، ہما سے وہ اتنی ہی نفرت کرتے تھے۔ وہ شازم کے نکاح میں ہوتے بھی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور آج تک واپس نہیں مڑی تھی۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا چچا جان۔ ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ہما کو میں نے طلاق نہیں دی ابھی تک۔ شازم نے انہیں سنگین مسئلے کی جانب متوجہ کیا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ شازم، ہما میری سگی بیٹی نہیں تھی۔ برسوں پرانا راز انہوں نے آج کھول دیا۔ کیا مطلب؟ شازم سمیت سب حیران ہوئے۔ ہما ہمیں کہیں سے ملی تھی۔ میں اور افشاں ہنی مون کے لیے دوسرے ملک گئے تھے۔ وہاں ہما کو کوئی ہمارے اپارٹمنٹ کے قریب کے باغ میں چھوڑ گیا تھا۔ ہم نے اسے وہاں سے اٹھا لیا۔ اس کے والدین کو کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ 1 دن کی تھی جسے میں نے اپنا نام دیا تھا۔ ارشد صاحب کی بات پہ اشرف صاحب کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ شازم، یہ ماما بھی حل ہوا، اور تمہارے چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں بھی آگے پڑھنا چاہیے اب۔ اشرف صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے بابا جان، لیکن آپ جانتے ہیں عشا مجھ سے کتنی چھوٹی ہے؟ اتنا ایج ڈفرینس ہے۔ بالکل ہے، لیکن اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے شازم۔ بہت چھوٹی نہیں ہے وہ تم سے، اور کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ لڑکی زیادہ چھوٹی ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ اشرف صاحب بھی بھائی کے ہم خیال ہوئے تھے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، شازم نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ فیصلہ ہو گیا ہے شازم، عشا سے تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اشرف صاحب نے قطعی انداز میں کہا تو وہ لب بھینچے انہیں بے بسی سے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اندر خواتین تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ شہزاد بارات نہیں لا رہا۔ عشا کو تو یقین ہی نہ آیا، اس کی خالہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آگے بڑھ کے اپنا موبائل اٹھاتے اس نے اپنی خالہ کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی، لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ 1 بار 2 بار اس نے کئی دفعہ کال ملائی، لیکن ہر بار ہی کال جاتی رہی، لیکن کسی نے بھی ریسیو نہ کی۔ عشا کی روتے ہوئے ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ بھی بے یقینی کی حالت میں موبائل تھامے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی پل اس کے بابا جان اور بڑے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ عشا نے کھڑے ہوتے ان کی جانب پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اشرف صاحب نے عشا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی طرف سے بہتری سمجھو۔ وہ کبھی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزماتا نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس نے بہت اچھا سوچ رکھا ہوگا، وہ یقیناً بہتر لے کے بہترین کرے گا۔ وہ یہ سب کیوں کہہ رہے تھے؟ عشا نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں نے اور آپ کے بڑے بابا جان نے ایک فیصلہ لیا، امید کرتا ہوں آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ کیسا فیصلہ بابا جان؟ کیا آج سے پہلے کبھی انکار کیا؟ عشا نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹا، کچھ ہی دیر میں آپ کا نکاح شازم سے ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ اپنے بابا کا سر نہیں جھکنے دیں گی۔ واٹ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شازم بھائی، لیکن وہ تو آپ ہی کو۔ بیٹا، اپنے دماغ سے اس لڑکی کو نکال دو، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مولوی صاحب اور رضوان ماموں اندر داخل ہوئے۔ عشا اپنے بابا کو انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں سب کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پیر ہی باندھ دیے۔ وہ چاہ کے بھی اب انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ عشا ارشد بنت محمد ارشد شیرازی، آپ کا نکاح شازم اشرف ولد محمد اشرف شیرازی سے 5 لاکھ صدقہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ عشا کو زہر سے بھی زیادہ زہریلے لگے تھے۔ اس نے اپنے بابا کی طرف ایک نگاہ ڈالی، جن کی نظریں اس پہ ہی ٹکی تھیں۔ عشا کو لگا جیسے اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی۔ قبول ہے۔ دل پہ پتھر رکھے اس نے اس نکاح کو قبول کر لیا۔ مولوی صاحب، رضوان ماموں اور اشرف صاحب کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ ارشد صاحب نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ بیٹا، آج مجھے تم پہ فخر ہے۔ میری بیٹی میرا مان ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اسے دل سے دعا دیتے باہر نکل گئے۔ عشا چہرہ چھپا کے رو دی۔ کیوں میرے ساتھ اس طرح ہوا؟ میرے نصیب میں وہ شخص کیوں آیا جو ادھورا ہے؟ ہاں، وہ شخص ادھورا تھا۔ اس کی منکوحہ عشا کی بہن تھی جو اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور وہ جو اسے بے انتہا پیار کرتے تھے، جس کی وہ خود بھی گواہ رہی تھی۔ کیسے اب اسی شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرتی؟ اس کی ہچکیاں بن گئیں، لیکن اب نکاح ہو چکا تھا۔ باہر سے مبارکباد کا شور اٹھا تو عشا کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام لکھوا چکی تھی جس کو اس نے ہمیشہ بھائی سمجھا تھا، لیکن وقت نے کیسا چکر چلایا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے باہر لے جا کے شازم کے ہمراہ بٹھایا گیا۔ اس کے چہرے پہ جالیدار گھونگھٹ ڈالا گیا۔ سبھی کو پتہ چل گیا تھا
عشاء کی بارات نہیں آئی اور اب وہ اپنے کزن شازم کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہونے جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ شادی پہ آئے تھے، کھانا کھا کے 2-4 باتیں کر کے اپنے اپنے گھر کی راہ ہو لی۔ بابا، رخصتی کے وقت عشاء اپنے بابا کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ انہوں نے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے عشاء کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے دعائیں دیں اور شازم کے سنگ رخصت کر دیا۔ اللہ کے اس اچانک فیصلے پہ تو وہ دھنگ ہی رہ گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شازم ان کا داماد بنے گا، وہ بھی دوسری بار۔ وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئے۔ شازم کے بستر پہ بیٹھی وہ اپنے دل کو بہت زیادہ فکر مند پا رہی تھی۔ اس کے اندر شازم کو لیے ابھی تک کوئی بھی جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف ایک بیزاری سی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، شازم اندر نہیں آیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمر سیدھی کرنے لگی، آنکھیں میچے اپنی خالہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے کہاں ہوں گی وہ، مجھ سے تو بات بھی نہیں کر رہی۔ عشاء کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ خالہ جانی، میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا؟ میں تو خوش تھی اتنا کہ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہوں گی، لیکن… وہ سسک اٹھی۔ اسی لمحے شازم غصے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ انتہائی اسپاٹ تھا۔ اس نے ایک غلط نگاہ بھی عشاء پہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ سیدھا اندر آتا اپنی کبرٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا ڈریس نکالتا وہ زور سے کبرٹ کو بند کرتا باتھ روم میں گھسا۔ اف، یہ اس قدر کیوں غصے میں ہے؟ غصہ نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جسے میرے ساتھ زبردستی ہوئی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ عشاء نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ باہر نکلا تو بہت نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ عشاء نے ایک چور نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ 30 سال کا خوبرو جوان مرد تھا۔ وہ باروب پرسنالٹی کا مالک تھا۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش، چہرے پہ ہلکی ہلکی بیڑ، ماتھے پہ 2 بل جو ہمیشہ ہی اس کے ماتھے پہ براجمان رہتے تھے۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے شازم نے آئینے میں اپنے بستر پہ بیٹھی عشاء کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پہ فوراً گڑ گڑا کے اپنی نظریں نیچے جھکا گئی۔ شازم سر جھٹکتا بستر کی جانب بڑھا، اس کا لہنگا ایک طرف کرتے جو کہ پھیلا کے بستر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بستر پہ نیم دراز ہوا، اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے ماتھے پہ بازو ٹکا لیے۔ عشاء تو اس کے انداز و اطوار ہی دیکھتی رہ گئی۔ اچانک سے اسے اپنی بے عزتی کا احساس جاگا۔ وہ غصے سے اپنا لہنگا سمیٹتے وہ بستر سے نیچے اتری، سارا زیور اتار کے ڈریسنگ پہ پٹکنے والے انداز میں رکھا۔ اپنے سر سے بھاری بھرگم دوپٹہ اتار کے ایک طرف چیئر پہ رکھتے وہ شیشے میں اپنا نازک مومی وجود دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ دلہا بھائی کی خیر نہیں، آج تو چاروں خانے چت ہی ہوں گے۔ اتنی خوبصورت اور کمسن بیوی ملی ہے دلہے کو، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ مختلف جملوں کی باز گشت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو وہ سر جھٹکتی اپنا لہنگا سنبھالے کبٹ کی جانب بڑھی، لیکن وہاں تو اس کا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ پلٹی۔ اس کا سارا سامان تو آج صبح ہی خالہ کے گھر پہنچا دیا گیا تھا، پھر یہاں… وہ سر پکڑ کے وہیں ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی مما اور شازم کی مما دونوں ہی حیات نہیں تھیں، ورنہ وہ شازم کی مما سے کوئی سوٹ لے لیتی، کیونکہ اتنے بھاری بھرگم لہنگے میں تو اسے نیند آنے سے رہی۔ اب یہاں کس کو بولتی؟ وہ شخص جس نے اندر آتے اس سے کلام تک نہیں کی تھی۔ اس کو کچھ بھی کہنا عشاء کو اپنی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، کب تک بیٹھی رہتی؟ شازم تو شاید سو گیا تھا، ایسا عشاء کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کام کرتی ہوں، ان کا کوئی ڈریس پہن لیتی ہوں، صبح بابا سے کہوں گی سارا سامان بھیج دیں گے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کبرڈ کی جانب بڑھی اور وہاں سے بہت سوچ بچار کے بعد ایک ٹراؤزر اور زپ والی شرٹ نکالتے وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ فریش ہو کے باہر آئی تو ٹراؤزر کو تو اس نے فولڈ کر لیا تھا، لیکن شرٹ بے انتہا کھلی تھی اور زپ بھی کافی نیچے تک آ رہی تھی۔ وی گلے کی شیپ میں اس کی شرٹ اس کے حسین نشیب و فراز کو ابھار رہی تھی۔ اس نے شرٹ کو کھینچ کے درست کیا، ایک نظر سوئے ہوئے شازم پہ ڈالی اور اس کے پاس جاتے بستر کے ایک طرف لیٹتے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، جبکہ شازم کی پوزیشن میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ عشاء نے دوسری جانب کروٹ لیتے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ابھی اسے آنکھ بند کیے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے میں یکدم اندھیرا چھا گیا۔ عشاء کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور سبھی جانتے تھے کہ وہ اندھیرے سے گھبراتی تھی۔ بے اختیار شازم کی جانب کروٹ لیتے وہ اس کا بازو زور سے جھکڑ گئی۔ شازم جو بمشکل اپنی آنکھیں میچے سونے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک سے اپنے بازو پہ دباؤ محسوس کرتے ٹھٹکا اور آنکھیں کھولتے رخ پھیر کے عشاء کی جانب دیکھنے لگا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ لائٹ چلی گئی تھی شاید، اور یو پی ایس خراب تھا۔ شازم اس شادی کے انتظامات میں اس قدر بزی تھا کہ اسے یو پی ایس ٹھیک کروانے کی یاد ہی نہیں آئی۔ شازم اٹھنے لگا کہ عشاء نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ہڑبڑا کے اس کے اوپر جا گرا۔
کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ غصے سے بھڑکا۔ عشا کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئیں اور فوراً شازم کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارنے لگی۔ ایڈیٹ۔ شازم غصے سے اٹھتا اسے ڈانٹ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچا کہ عشا کے اونچا اونچا رونے کی آواز پہ وہ گھبرا کے واپس اس تک آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ غصہ ضبط کرتے زچ آتے دبا دبا چلایا۔ عشا اس کے اپنے پاس آنے کا احساس کرتی فوراً سے اٹھتی اس کے سینے میں جا سمائی۔ شازم تو اپنا سانس ہی روک گیا۔ وہ جسم و جاں سے مکمل ساکت ہوا تھا۔ پہلی بار کوئی کمسن دوشیزہ اس کے اس طرح قریب آئی تھی۔ وہ تو حق دک ہی رہ گیا تھا۔ ہما اس کی منکوہا رہ چکی تھی۔ وہ ہما کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن آج تک شازم نے کبھی اس کا ہاتھ بھی نہیں تھاما تھا۔ کچا کے گلے لگاتا، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ پڑ گیا تھا۔ عشا بے دھڑک بلا جھجک اس کے ساتھ لگی تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ شازم نے حلق تر کرتے اس کو دھیرے سے پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ مزید اس کے سینے سے زور سے چپک گئی۔ شازم دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتا اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ وہ جتنا اسے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور شازم کے لیے اتنی ہی مشکلات کھڑی کر رہی تھی۔ عشا پلیز دور ہو جاؤ۔ شازم کو اپنی آواز بھی شاید خود سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کمسن بیوی کے حسن کے آگے شازم جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص اپنے جذبات پہ کنٹرول کھو رہا تھا۔ اس کے جسم کی نازکی کو وہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں کھپتا محسوس کر رہا تھا، جو اسے مزید اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ اس کے سینے میں منہ دبائے منمنائی۔ اچھا پلیز دور ہو کے بات کرو، میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ شازم نے اب کی بار خود پہ قابو پاتے ذرا سا پیچھے ہٹایا تو وہ کانپتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہوئی، لیکن شازم کی بازو کو نہ چھوڑا۔ عشا میں یہی ہوں، چھوڑو۔ شازم نے اب کی بار گرجتے ہوئے کہا تو عشا نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ شازم نے موبائل اٹھاتے اس کی ٹارچ آن کی تو عشا کے حلق میں اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ لائٹ کیوں چلی گئی اچانک؟ عشا نے حواس بحال کرتے پوچھا۔ لائٹ چلی گئی ہے تو چلی گئی ہے، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ شازم نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ کچھ دیر پہلے والی خماری کا اب کہیں بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کے تو گھر یو پی ایس تھا نا؟ عشا نے دھیمے سے پوچھا۔ خراب ہے۔ موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کرتے بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ وہ کسی کو کال کر کے یو پی ایس ٹھیک کروانے کا بول رہا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ روح پلٹتا عشا کی جانب مڑا کہ اسی لمحے لائٹ آ گئی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے کھڑی لڑکی اس وقت اس کے لیے کڑا امتحان بن چکی تھی۔ اس کو اپنی شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھتے شازم کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں پہلی بار بہت جل تھل محسوس ہوئی۔ وہ اپنی حلیے سے لاپرواہ کھڑی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ کس حلیے میں شازم کے سامنے کھڑی تھی، اور کوئی ڈریس نہیں ملا پہننے کو۔ شازم نے خود پہ قابو پاتے اپنی نظروں کا رخ پھیرا تھا۔ شازم کی بات پہ عشا کا سانس تھما۔ جھٹ سے خود کو دیکھا تو اپنے سینے پہ بازو باندھے، ایک تو اس کی شرٹ کا گلا کھلا تھا، اوپر سے زپ نیچے کی طرف کھلی تھی۔ اس کو یکدم سبکی کا احساس جاگا اور رخ پھیرتے اپنی شرٹ کی زپ بند کی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ وہاں بستر پہ۔ شازم کی بات پہ عشا نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھبرا کے پھر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں وہ کمرے سے باہر نہ نکل جائے، اور لائٹ چلی گئی دوبارہ تو اکیلے کمرے میں تو اس کی جان نکل جاتی۔ یہی ہوں، کاؤچ پہ سو جاؤں گا۔ شازم گہرا سانس بھرتا اس کا ڈر سمجھتے کاؤچ پہ لیٹا تھا۔ آپ وہاں کیسے سوئیں گے؟ آپ کا کمرہ ہے، آپ بستر پہ آ کے لیٹ جائیں، اتنا بڑا تو بیڈ ہے آپ کا، ہم آرام سے دونوں سو سکتے ہیں۔ اس کی بات پہ شازم نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ وہ معصوم تھی یا معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی؟ شازم کو سمجھ نہ آیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ سہولت سے انکار کر گیا۔ آپ کو وہاں نیند آ جائے گی؟ عشا کو اس کی نہ جانے کیوں فکر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں۔ آنکھیں میچے وہ کچھ دیر پہلے کے لمحات سوچنے لگا جب بے اختیار ہوتی عشا اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ بھی تک اس کا لمس اپنی دھڑکنوں میں محسوس کر رہا تھا۔ بستر پہ سونے کے عادی ہیں آپ پلیز آ جائیے بستر پہ۔ اگر میرے یہاں ہونے سے مسئلہ ہے تو میں کاؤچ پہ چلی جاتی ہوں، عشا نے مفاہمت بھرے انداز میں کہا تو شازم نے اسے گھورا۔ تم چپ کر کے سو نہیں سکتی؟ اب آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ میں ساتھ والے روم میں چلا جاؤں گا۔ شازم کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ اب دوبارہ وہ نہ بولی۔ کافی وقت بیت گیا، وہ جاگتی رہی۔ اس کی خاطر شازم نے لائٹ بھی آف نہیں کی تھی، جبکہ روشنی میں اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر بھی وہ عشا کے لیے کمپرومائز کر گیا۔ کیوں؟ نہیں سمجھ پایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
شازم صرف میرا ہے، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ میرا ہے، مکمل میرا۔ میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ میرا شوہر ہے وہ، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ وہ کیسے میری بہن سے نکاح کر گیا؟ وہ جانتا ہے کہ 2 سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسے کر لیا اس نے نکاح؟ ہما چلا رہی تھی۔ اس کو جب سے پتہ چلا تھا شازم نے عشا سے نکاح کر لیا، اس کی اندر کی حاسد عورت جاگ گئی تھی۔ وہ جو 2 سال پہلے گھر چھوڑ کے بھاگی تھی، تو اس کی وجہ وہ خرم راجپوت تھا، جس نے اسے ایک ہی رات استعمال کر کے پھینک دیا تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ وجہ اس کا ناجائز بچہ تھا، جسے اس نے اس دنیا میں لائے۔ وہ 2 سال سے جمیلہ بھائی کے آستانے پہ تھی، جہاں وہ ان کے لیے کلب میں روح بدل کے ناچتی تھی اور ان کے لیے پیسہ کمانے والی مشین بنی ہوئی تھی۔ ہما کو بچے کا بہت لیٹ پتہ چلا۔ اس نے ابارشن کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹرز نے منع کر دیا۔ ماں اور بچے دونوں ہی کی جان کو خطرہ تھا۔ مجبوراً بات ڈلیوری تک چلی گئی۔ بچی کمزور تھی۔ ڈلیوری کے بعد اس کو نگہشت کے لیے انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ اسے اس بچی سے نفرت تھی، کیونکہ وہ ناجائز تھی، پر اپنے اندر سے ممتا کو نوچ کے نہ پھینک سکی۔ اس بچی کی خاطر سب کچھ فراموش کیے اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس کا فگر واپس پہلے جیسا ہو گیا تو وہ کلب میں 1 سے 2 بار ناچ چکی تھی، پر اس تمام عرصے کے دوران ایک پل کو بھی شازم سے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اس پہ 24 گھنٹے نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ ابھی اس کے مخبر نے اسے کال پہ شازم کے نکاح کی اطلاع دی تھی اور وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اسے تو کل تک یہی پتا تھا کہ عشا کی شادی شہزاد سے ہو رہی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی سب کچھ اچانک کیسے بدل گیا؟ وہ صرف میرا ہے، ہما اونچی آواز میں چلائی کہ اس کی 1 سال کی ننھی بچی سوتے میں جاگ گئی۔ اس وقت ہما کو اس کی آواز، اس کا رونا سخت تیش دلا گیا۔ سلمہ، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ جی بی بی جی، اس منحوس کو یہاں سے لے کے جاؤ، مجھے اس کے رونے سے غصہ آ رہا ہے، ہما نے کرخت لہجے میں کہا تو سلمہ فوراً ننھی گڑیا کو اپنی گود میں بھر کر اور کمرے سے باہر لے گئی۔ شازم اشرف شیرازی، تم صرف ہما کے ہو، تمہیں بے وفائی کرنے کا حق کبھی نہیں دوں گی۔ وہ قطعی انداز میں سوچتی کبڈ کی جانب بڑھی۔ اب اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ واپس جانے کی ٹھان لی تھی، لیکن وہ بیٹی کو یہیں چھوڑ کے جانے والی تھی، بلکہ اس کا وجود ہی اس نے چھپا کے رکھنا تھا۔ جمیلہ کو اس نے اپنی بیٹی سونپ دی تھی۔ اس نے اس کی پرورش کا ذمہ لیا تھا اور آنے والے کل میں وہ اس سے ڈبل وصول کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، پر ہما کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ممتا جو 1 سال پہلے جاگی تھی، اب کہیں مفقود ہو کے رہ گئی تھی۔ اسے اب اپنے ازل میں واپس لوٹنا تھا، جو کہ شازم شیرازی کی باہیں اور اس کا کمرہ تھا، جس پہ ہما کو لگتا تھا آج بھی صرف اس کا حق ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو اسے ایک چٹ ملی، جس پہ شازم اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گیا تھا۔ تمہارے سارے کپڑے کبڈ میں موجود ہیں، کوئی سا بھی ڈریس پہن لینا، بابا صبح 7 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں، تم انہیں جوائن کر لینا، میں نہیں ہوں گا، کچھ کام سے جا رہا ہوں۔ تحریر پڑھ کے عشا نے کھل کے انگڑائی لی تھی، جیسے برسوں بعد بہت اچھی نیند لی ہو۔ پھر گہرا سانس خارج کرتی وہ کبڈ کی جانب بڑھی۔ شازم کے کپڑوں کے ساتھ ہی دوسری طرف اس کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈھیر سارے ڈریسز تھے۔ یہ سب میرے تو نہیں، میں نے نہیں خریدے، یہ کہاں سے آئے؟ شاید انہوں نے آن لائن منگوائے ہوں۔ خود ہی اندازہ لگاتے وہ ایک کم کام والا ڈریس نکالتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ فریش ہو کے باہر آئی تو اشرف صاحب ناشتے کی ٹیبل پہ اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ السلام علیکم بڑے بابا، وہ بہت ادب سے کہتے ان کے پاس ایک چیئر پہ ٹک گئی۔ عشا، میں نے رمزو سے کہہ کے ناشتہ بنوایا ہے، اگر اچھا نہ لگے تو کل اپنی مرضی کا بنوا لینا، اشرف صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیتے محبت سے کہا۔ بڑے بابا مجھے بتا دیتے، میں بنا دیتی، وہ شرمندہ سی بولی۔ ارے بیٹا، تم نئی نویلی دلہن ہو اور اچھا لگتا ہے کیا، کام کرواتے۔ وہ بریڈ پہ جیم لگاتے چائے کا ایک مگ اٹھاتی لبوں سے لگا چکی تھی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران عشا کچھ پل کو تو بھول گئی کہ اسے اس وقت خالہ کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بڑے بابا کے ساتھ بھی خوش تھی۔ عشا بچے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، کچھ وقت لگے گا شازم اور تمہارا رشتہ بہت اچھے سے استوار ہوگا، مجھے یقین ہے تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو گے۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے مسکرائی تھی، جبکہ عشا مسکرا بھی نہ سکی۔ رات کو بڑے سے بینکویٹ میں ولیمہ کی تقریب رکھی گئی تھی۔ عشا وائٹ کلر کی میکسی میں آسمان سے اتری پری ہی لگ رہی تھی، جبکہ شازم بلیک ٹیکسیڈو میں آج اپنی لک ہی چھپ دکھا رہا تھا۔ سبھی نے ان کی جوڑی کی تعریف کی تھی۔ اپنے بابا سے ملتی وہ بہت خوش تھی، جبکہ اشرف صاحب نے بہت بڑا کیک منگوا کے ان سے کیک کٹ کروایا۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کیک کٹ ہوتے ہر طرف شور اٹھا۔
تالیوں کی گونج میں کیک کٹ کرتے اس کپل نے ایک دوسرے کو کھلایا۔ اس پل ان دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا کہ شازم کو رات کے گزرے لمحے پھر سے یاد آنے لگے۔ وہ 19 سال کی لڑکی اس کے حواسوں پہ چھانے لگی تھی۔ تبھی کسی نے وہاں آتے ان سب کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہما تھی۔ اس کے سر پہ بینڈیج تھی، جبکہ اس کے چہرے پہ انتہا کی معصومیت اور مظلومیت تھی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ آپ میں سے شازم کون ہے؟ اس عورت نے جس نے ہما کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی پکار پہ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شازم لب نیچے ہما کو دیکھتا اسٹیج سے نیچے اترنے لگا۔ اس پل عشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ جی میں ہوں شازم، بولیے۔ شازم کے ٹھہرے ہوئے لہجے پہ ہما اسے غور سے دیکھتے آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ مسٹر شازم، یہ شاید آپ کی بیوی ہیں۔ یہ ہمیں ملی تھی 2 سال پہلے۔ ان کا ہماری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ان کا بہت علاج کروایا، ان کو آرام تو آ گیا، لیکن ان کی یادداشت کھو گئی، اور آج 2 سال بعد ان کے سر پہ پھر سے چوٹ لگی اور ان کی یادداشت لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھے آپ کے گھر کا ایڈریس دیا۔ میں اسے آپ کے گھر لے کے گئی، پر وہاں سے مجھے اس شادی کا ایڈریس ملا تو سوچا آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹا دوں۔ وہ لڑکی جسے رٹا رٹایا سبق سنا رہی تھی۔ پورے ہال میں موجود لوگوں نے اس کی بات مکمل ہونے تک سنی تھی۔ شازم کی گمبھیر خاموشی پہ سبھی کی نظریں ٹکی تھیں۔ سب کو جاننا تھا اب آگے کیا ہوگا۔ کون ہما؟ میں کسی ہما کو نہیں جانتا، برائے مہربانی یہاں سے جائیے، وہ اسپاٹ انداز میں بولتا ہما کو اندر ہی اندر جلتے توے پہ بٹھا گیا۔ شازم، اس نے واپس سٹیج کی جانب قدم بڑھائے کہ ہما نے تڑپ کے اسے پکارا۔ وہ ٹھٹکا تھا لیکن رخ نہ پلٹا۔ کیا مجھ سے خفا ہو، ناراض ہو؟ میں تو تمہاری منکوہا ہوں نا، تمہارے نکاح میں۔ بابا جان، اچانک سے نظر ارشد صاحب پہ جا ٹھہری۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگی۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، میں اپنے غم اور ضد میں گھر چھوڑ کے چلی گئی، لیکن اللہ نے مجھے سخت سزا دی، میری یادداشت ہی چلی گئی اور میں اتنا عرصہ آپ سب سے دور رہی۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ ارشد صاحب کے پاس اسے دلاسا دینے کو بھی کچھ نہ بچا تھا اب۔ شیرازی ہاؤس اس وقت مکمل خاموشی کی زد میں تھا۔ ہما کی اچانک واپسی پہ سبھی خاموش تھے۔ شازم سینے پہ بازو باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے اس کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ ارشد صاحب بھی اس وقت بھائی کے گھر ہی تھے۔ کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا تھا تاکہ سب کی زندگی پرسکون ہو سکے۔ ہما نے غلط وقت پہ انٹری دی تھی۔ اس کا آنا کسی کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اصل فیصلہ تو شازم نے کرنا تھا، جو بالکل خاموش تھا۔ شازم تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ اس طرح چپ کیوں ہو؟ اشرف صاحب نے بیٹے کو بالکل چپ دیکھے اسے بولنے سے اکسایا۔ بابا، فیصلہ 2 سال پہلے ہو چکا تھا، اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک چھوڑ گیا۔ اوپر ریلنگ پہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں جمائے کھڑی عشا خود پہ ضبط کیے نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہم کچھ سمجھے نہیں۔ اشرف صاحب کی بات پہ شازم نے باپ کو زخمی نظروں سے دیکھا۔ میرے لیے یہ لڑکی اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ سر جھٹکتا وہاں سے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ رک جاؤ شازم، ہما کی پکار پہ پھر سے اس کے قدم تھمے۔ تم مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جبکہ یہ بھی جانتے ہو کہ میں کتنے بڑے حادثے کا شکار ہوئی، پھر بھی تم میرے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیسے کر سکتے ہو؟ ہما نے اس کا بازو تھاما، جسے شازم نے اسی پل زور سے جھٹکا تھا، اور سخت انداز میں واپس مڑا۔ دور رہ کے بات کرو، خبردار جو مجھے چھوا بھی تو۔ وہ اتنے سخت لہجے میں غرایا کہ ہما سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اوپر کھڑی عشا کو دیکھتے اس کے اندر ایک آگ کا لاوا دہکا تھا۔ تمہیں اب میں بری ہی لگوں گی شازم، کیونکہ تم نے ایک نئے جوان حسن کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب تمہیں مجھ میں کیا کشش نظر آئے گی؟ اب تو تمہیں سامنے کھڑی وہ لڑکی ہی اپنے ساتھ۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ شازم پھر سے غصے سے دھاڑا۔ دوبارہ میرے منہ نہ لگنا تم، انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ تم میری جگہ میری بہن کو کیسے دے سکتے ہو شازم، جبکہ میں تمہارے نکاح میں ہوں؟ تم عشا سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ یہ نکاح جائز نہیں، تمہیں عشا کو چھوڑنا ہوگا۔ ہما اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ ہو اچھا، تو ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہوتا تو تمہیں یہاں کس نے کہا آنے کو؟ 2 سال سے تم غائب تھی، بنا کسی کو کچھ بتائے کہے تم غائب ہوئی تھی۔ نکاح تو ختم ہو گیا، نکاح سلامت ہی نہیں ہمارے بیچ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ابھی تک تم میرے نکاح میں ہو تو یہ غلط فہمی دور کر لو۔ عشا سے نکاح سے پہلے تمہارے طلاق کے پیپرز پہ میں سائن کر چکا تھا۔ اب 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شازم کی بات پہ ہما کا رنگ فک ہوا۔
उसे यकीन न आया कि शाजिम उसे ऐसे तलाक दे देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन को तो तुम मेरी जगह नहीं दे सकते। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते शाजिम के गिरेबान तक पहुंची। शाजिम ने उसके हाथ अपने कॉलर से झटके। अपनी लिमिट में रहो, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालूं। शाजिम के सख्त गिर अल्फाज पे हुम्मा की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि मैं 2 साल से घर से गायब रही, वरना तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। फिर वो मोहब्बत क्या हुई शाजिम? वो तड़पते हुए पूछ रही थी। भाड़ में गई मोहब्बत, मेरे लिए इज्जत से भड़के कुछ नहीं। इतना कहते शाजिम वापस पलटा। क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकती? एक आखिरी हरबा आंसुओं समेत अपनाया। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। वो इतना कहते सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता चला गया, जबकि हुम्मा वहीं फूट फूट के रो दी। घर चलो हुम्मा, अरशद साहब ने आखिर दिल बड़ा करते हुम्मा से कहा। वो जानती थी अब यहाँ से निकल के वो कहाँ जाएगी। उसका कोई दर ठिकाना नहीं। मजबूरन उन्हें ही दिल बड़ा करना पड़ा। नहीं, मैं शाजिम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ वो आज भी मुझसे प्यार करता है, बस गुस्सा है। जब गुस्सा उतरेगा खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मुझे अपना भी लेगा। आपको पता है बाबा, इंसान गुस्सा उसी से करता है जिस पे वो अपना हक समझता है। शाजिम ने गुस्सा करके अपना हक जताया है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहीं रहूं। हुम्मा की अजीब मुंतिक पे उन्होंने उसे हैरानगी से देखा। लगता है चोट दिमाग पे अभी भी असर छोड़ा है। अरशद साहब बड़बड़ाए। जब तलाक के पेपर्स पे साइन हो गए थे, अब वो किस हक व हैसियत से यहाँ रहती? अरशद साहब ने अशरफ साहब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। इशा तनफर से उन्हें देखती शाजिम के कमरे की जानिब बढ़ गई। हुम्मा के दिल के अंदर फिर से आग दहकने लगी। हुम्मा अंदर आई तो शाजिम गैलरी में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था। ईशा को न जाने क्यों सब बुरा लग रहा था। शाजिम क्यों सिगरेट पी रहा था? क्या हुम्मा आपी से वो इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनकी याद में सिगरेट पी रहे हैं? ईशा के दिमाग ने ताने बाने बनने शुरू कर दिए। पलट के एक नज़र गैलरी में खड़े शाजिम पे डाली, जो बहुत खामोशी से तारों भरे आसमान को देख रहा था। ईशा ने खुद पे काफ़ी देर जब्त किए रखा, फिर उठती हुई गैलरी की जानिब आते एक लम्हे में शाजिम के हाथ से सिगरेट लेके दूर उछाली। शाजिम ने चौंक के उस कमसन हसीना को देखा जो कितने हक से उसे सिगरेट खींच चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो इस टेंशन का हल सोचें, ना कि सिगरेट पी पी के रात गुजारें। वो सख्त लहजे में अपनी बात कहती पलटी थी कि शाजिम ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया। क्या चाहती हो तुम? क्यों करीब आती हो बार बार मेरे जज्बात भड़काने, आग लगाने आ जाती हो? दूर रहो मुझसे मिसिज ईशा शाजिम, वरना मेरी आग की लपेटें तुम तक पहुंची तो तुम्हारी ये नन्ही सी जान सहन नहीं कर पाएगी। जान से जाओगी? वो उस पर अपनी सांसों की तप्श छोड़ता गंभीर लहजे में बोलते एक झटके से उसे छोड़ता फिर से सिगरेट सुलगाने लगा था और अब लंबे लंबे कश लेने लगा। ईशा ने उससे सिगरेट लेते अपने मुंह की तरफ ले जाना चाहा कि शाजिम यकदम चौंकते उसकी उस हरकत पे गुस्सा होते उससे सिगरेट खींची। यह क्या बदतमीजी है, होश में तो हो तुम? शाजिम के माथे पे बल पड़े। क्यों, आप पी सकते हैं, मैं नहीं पी सकती? मुंह में उचका के पूछती वो शाजिम को तप चढ़ा रही थी। अच्छा ये लो पियो। शाजिम ने सिगरेट उसे थमा दी। ईशा एक पल उस सिगरेट को देखती, फिर शाजिम को देखने लगी और झट से सिगरेट मुंह को लगाते सांस अंदर की तरफ खींचा। पर उसी वक्त ईशा को शदीद खांसी शुरू हो गई। उसे सांस लेना दोभर हो गया। शाजिम की इस्तेहज़ाइया नज़रें उस पर टिकी थीं। उसकी कमर पे हाथ डाले वो उसे अपनी सांसों से भी करीब तर कर गया। उसकी सांसों का तालमेल जब ईशा को अपने लबों पे महसूस हुआ तो उसकी लाल आंखों ने पल में शाजिम के चेहरे का तवाफ किया, जो बिना पलक झपके उसे देखता अपनी सांसें बखश रहा था। ईशा अपने लबों पे उसके होंठों का लम्स पाते जी जान से कांपी थी। कौन सी खांसी? कहाँ की खांसी? वो सब भूल गई थी। याद था तो मुकाबिल का नरम गरम लम्स जो ईशा के नॉर्मल होते ही एकदम से शिद्दत इख्तियार करने लगा। ईशा ने उसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबाते उस शिद्दत को बामुश्किल सहा था, जबकि नीचे से सहन में से गुजरती हुम्मा ने यह मंजर देखते अपने अंदर भांबर जलते महसूस किए। वो दोनों इतनी जल्दी एक रात में कैसे एक दूसरे के करीब आ गए? हुम्मा के तो पैरों लगी, सर बुझी। कितनी पेशेंट किस कर रहा था शाजिम उसे। ये भी नहीं ध्यान दिया कि वो उस वक्त रूम में नहीं गैलरी में खड़े हैं। सबकी नज़रें ना से ही घर वालों की नज़र उस पर ठहर सकती थी, पर वो अपनी पसंदीदा किस लेता। ज़ारा का ज़ार पीछे हटा। ईशा ने एक गहरा सांस भरते उसके सीने से सर टिकाया। शाजिम के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ।
उस तपते सहरा को ठंडा करना ईशा के हाथ में ही था। उसके गिर्द बे इख्तियार अपनी बाहों का हसार बनाते वो आंखें मूंद गया। हुम्मा गुस्से से वॉक आउट करती रह गई। अब वो कुछ बड़ा प्लान करके उन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी ऊपर वाला जब हर मोड़ पे साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईशा ने अपना ड्रेस चेंज करते बिस्तर की जानिब कदम बढ़ाए। उसे अब शाजिम से डर लगने लगा था। जिस तरह वो उसके लबों से चिपका था, उसे डर था कहीं वो पूरे का पूरा ना चिपक जाए, और आज तो वो बिस्तर पे ही लेटा था। ईशा ने अपने कदम काउच की जानिब बढ़ाए। बिस्तर पे आओ ईशा। बिना उसकी जानिब निगाह किए उसने उसे पुकारा था। ईशा एकदम घबरा के उछली। नहीं, वो मैं काउच पे ही। एक बार की कही बात समझ नहीं आती। यहाँ आओ बिस्तर पे। अब की बार वो गुस्से से बोला तो ईशा ने उंगलियां मरोड़ते बिस्तर का रुख किया और एक तरफ होती बेड पे टिक गई। सो जाओ। माथे पे बाजू जमाए धीरे से कहा तो वो झट से लेट गई, लेकिन हर 2 मिनट बाद पलट के वो शाजिम को देखती। क्या वाकई सो रहा है? ईशा, अगर तुम 2 मिनट में ना सोई तो मेरा वो रूप देखोगी कि फिर मुझसे पनाह मांगोगी। गंभीर लहजे में कहते वो उसे डरा गया। लाइट्स ऑफ करते वो साइड लैंप को जला गया। ईशा ने सहम के उसे देखा। शाजिम ने भी उसकी जानिब करवट ली। सो जाओ ईशा। मेरे साथ अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करो यार, अभी तुम बहुत छोटी हो। वो धीमे लहजे में सरगोशी कर रहा था। उसकी बात ईशा को बहुत बुरी लगी। 19 साल की थी तो वो क्या चाहता था कि 50 साल की होती वो? नहीं ईशा, वो हुमा आपी की एज वाली से शादी करना चाहते थे। 25 साल की हैं शायद वो। हाँ, मैं छोटी तो नहीं लेकिन इनसे काफ़ी छोटी हूँ। वो अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी, लेकिन आंखें बंद करना ना भूली। शाजिम के लबों ने एक मुस्कान को छुआ और उसने भी अपनी आंखें मींच लीं। आज उसके बेकरार दिल को कुछ करार आ गया था, जो ईशा के लबों ने कमाल किया था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दोनों की आंख लगी थी। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। शाजिम की फ़ौरन आंख खुली। उसने ईशा को अपने बाजू पे सर रखे सोए देखा, ज़रा सा उसका सर पीछे हटाते तकिए पे रखा और फ़ौरन उठ के दरवाज़ा खोला। उसका दिमाग अभी नींद में ही था। दरवाज़ा खोलते सामने हुमा थी, जो सीधा उसके सीने से आन टकराई। शाजिम, शाजिम, मुझे डर लग रहा है। वहाँ कमरे में कोई है। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली थी, जबकि उसका बरहना लिबास देखता शाजिम लब बींचे उसे खुद से परे झटक गया, जैसे कोई अछूत हो। शाजिम। हुम्मा बमुश्किल खुद को संभालते हैरत से उसे देखने लगी। क्या शाजिम? शाजिम, क्या उल्लू का पट्टा है जो तुम्हारे इन होछे हथकंडों में आ जाएगा? अपनी औकात में रहो, बल्कि अपने घर चली जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल काम है। शाजिम उसे हकारत से देखते बोले जा रहा था। इतने में ईशा की आंख खुल गई। दरवाजे में इस तरह शाजिम को देखती वो उस तक आई। तुम सिर्फ मेरे हो शाजिम, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। हुम्मा बे इख्तियार होती शाजिम के लबों को चूम गई। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि शाजिम उसे भी वैसी डीप किस करे जैसी उसने ईशा को की थी। उसकी इस हरकत पे शाजिम का पारा सख्त हाई हुआ। झटके से उसे पीछे किया। अभी वो कुछ कहता कि ईशा को अपने पास खड़ा देख वो चौंका, जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। शाजिम को उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से तर बिल्कुल अच्छी ना लगी। वो हुम्मा को फरामोश किए ईशा की जानिब पलटा। ईशा, अंदर चलो। वो उसका जारहाना अंदाज देखता उसे बोलने लगा, जबकि उतनी देर में वो हुमा के गाल पे एक थप्पड़ झड़ चुकी थी। हुमा ने गाल पे हाथ रखते हैरत से अपनी छोटी लड़की को देखा। शर्म नहीं आती आपको? क्यों आई हैं यहाँ? ईशा गुस्से से चिल्लाई। ये मेरी जगह है ईशा, तुम आई हो बीच में। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अपनी बहन के शौहर पे डाका डालते। हुमा भी दूबदू हुई। शौहर? ईशा ने तंजिया अंदाज अपनाया। शाजिम आपको तलाक दे चुके हैं। बेहतर होगा आप यहाँ से अब इज्जत के साथ चली जाएं। ईशा का अंदाज ही निराला था, जिसे देख शाजिम भी अश अश कर उठा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी ईशा, जाना तुम्हें पड़ेगा। शाजिम कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, समझी तुम? हुमा गुस्से से फंकारी। ईशा ने उसे जवाब देने की बजाय पलट के शाजिम को देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। ईशा ने आगे बढ़कर उसके होंठों को अपने लबों की गिरफ्त में लिया और उन पे अपना गुस्सा दिखाने लगी। उसकी इतनी जुर्रत पे हुम्मा ने घंग होते उसे देखा, जबकि शाजिम को तो अपना दिल पसलियां तोड़ बाहर आता महसूस हुआ। वो इस कदर गुस्से से उसके लबों पे शिद्दत ढहा रही थी, अपने दांतों से 2 बार काट भी गई। शाजिम ने एक बार भी उसे परे नहीं झटका था और ये बात हुम्मा को सुलझा गई। शाजिम ने आंखें मीचे उसकी शिद्दत सहता एक बार भी पलट के उसकी कार्रवाई में साथ नहीं दिया था। जानता था उसकी शिद्दत पे वो सहन नहीं कर पाएगी और पीछे हट जाएगी। यही तो शाजिम अब नहीं चाहता था। उसके जवान जज्बे मुंह जोर हो रहे थे और उनमें ईशा की हरकत ने जल्दी पे तेल का काम किया था। अगर उसने उसका साथ नहीं दिया था तो रुका भी नहीं था। हुमा वही खड़ी रह गई,
جبکہ عشا شازم کے ہونٹوں کے ساتھ چپکی دروازے کو اس کے منہ پہ زور سے بند کرتی جا چکی تھی۔ ہما جلے پیر کی بلی کی طرح وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر آتے ہی عشا نے اپنی گرفت سے شازم کو آزاد کرنا چاہا، لیکن اب شازم کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اپنے نم ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، جن پہ وہ بائٹ بھی کر چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس نے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور آپ چپ چاپ کھڑے تھے۔ بہت طلب ہو رہی ہے آپ کو تو، آپ کی بیوی میں ہوں، یہاں اپنی طلب مٹا لیں مجھ سے، لیکن کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو جان سے مار دوں گی آپ کو۔ عشا غصے سے اس کے گریبان تک پہنچ گئی۔ شازم بنا پلک جھپکے اس کے الفاظ سنتا سخت حیرت میں ڈوبا تھا۔ وہ اسے آفر کر رہی تھی شازم اشرف شہرازی کو۔ اسے لگا تھا کہ وہ نفس کا کمزور انسان ہے، جو کسی کے ساتھ بھی شازم نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کنٹرول کیا اور بہت ہی آرام سے اپنا کالر عشا کے ہاتھ سے چھڑوایا، جو اس نے اگلے پل پھر تھام لیا۔ دونوں کی نظروں کو تبادلہ ہوا۔ ایک کی آنکھوں میں آنسو اور دکھ تھا، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں وارننگ۔ آپ مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتے شازم، میرا حق ہے آپ پہ۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی، یہ حق جتانا تمہیں مہنگا بھی پڑ سکتا ہے عشا۔ گمبھیر لہجے میں وہ کہتا عشا کا دل دھڑکا گیا۔ عشا کی پکڑ خود بخود ڈھیلی پڑی۔ شازم نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اپنے گلے کے گرد حائل کیا، جبکہ اپنے ہاتھوں کو اس کی نازک کمر پہ رکھتا وہ اسے تھوڑا سا اوپر کی طرف گراتا اپنے چہرے کے مقابل لایا۔ عشا کا تو سارا خون چہرے پہ آن سمایا۔ میری طلب پوری کرنے کی طاقت ہے تم میں، وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا آنکھوں میں خماری لیے پوچھتا، اس کی بولتی بند کروا گیا۔ وہ تو جذبات میں آ کے ڈائلاگ بازی کر رہی تھی، لیکن شازم تو واقعی جذبات میں آ گیا تھا۔ اس کا انداز دیکھتے عشا کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا لیکن شازم کی گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی۔ شازم نے اسے کمر سے تھامے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور وہ اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ بہت شور مچا رہی تھیں یہ دھڑکنیں، کیوں نہ ان کا شور بہت قریب سے سنا جائے۔ وہ یکدم اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پہ لایا۔ اس کا بدلتا انداز عشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ وہ چاہ کے بھی شازم کو پیچھے نہ ہٹا سکی، کیونکہ اسے اکسانے والی ہی وہی تھی۔ شازم اس پہ گھٹا بن کے چھاتا، اس کی ہلکی پھلکی مزاحمت کو بھی خاطر میں نہ لاتا اس پہ چھاتا چلا گیا۔ رات پل پل گزرتی جا رہی تھی۔ شازم نے عشا کی خواہش پہ پورے شد و مت سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ اپنے ہونٹوں سے وہ اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹتے اس میں گم ہوتا اسے خود میں گم کر چکا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں فون کر رہی ہو مجھے بار بار؟ ایک بچی نہیں سنبھالی جا رہی تم لوگوں سے؟ ہما غصے سے بیچو تاب کھاتی بولی۔ دروازے کے پاس گزرتے اشرف صاحب نے اس کی بات سن لی۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے واک کے لیے نکل گئے تھے۔ اب لوٹے تو ہما کی بات سنتے بری طرح چونکے۔ بچی؟ کون سی بچی؟ وہ حیران ہوئے۔ اگر بخار ہے تو ڈاکٹر کے لے کے جاؤ، مجھے کیوں فون کر کے تنگ کر رہی ہو؟ آگے سے کچھ کہا گیا جس پہ ہما سی چھوئی۔ ماں ہوں اس کی، جانتی ہوں، لیکن مجھے اس وجود سے نفرت ہے۔ ناجائز باپ کی اولاد ہے وہ۔ ان کے اس الفاظ پہ اشرف صاحب کا جسم اللہ کے خوف سے کانپا تھا۔ مرتی ہے تو مر جائے، جان چھوٹے گی میری اس گند سے۔ ہما نے غصے سے کہتے کال کاٹ دی۔ اپنے پیچھے اشرف صاحب کو کھڑا دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ تم اس قدر گر جاؤ گی ہما، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تم نے رات کے اندھیرے میں ایک شخص کے ساتھ بھاگ کے اپنا منہ کالا کیا اور پھر ایک بچی کو جنم دے کے اسے گند کہہ رہی ہو؟ گند تو تم ہو۔ تمہیں اگر ارشد اٹھا کے نہ لایا ہوتا کسی گند کے ڈھیر سے تو آج شاید تم بھی خاندانی ہوتی۔ پر کہتے ہیں نا مال مال پہ ہی جاتا ہے۔ تم خود ناجائز تھی، کوئی تمہیں پیدا کرتے ہی پھینک گیا تھا، اور تم نے بھی اپنی پرورش کو آگ میں جھونک کے اپنے عمل کو ایسے دہرایا جیسے تاریخ دہراتی ہے۔ تم پہ صرف افسوس ہوتا ہے ہما، صد افسوس۔ اشرف صاحب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا۔ انکل میری بات سنیے، ایسا کچھ نہیں، آپ نے جو سنا وہ سچ نہیں، وہ بچی میری نہیں۔ ہما پھر سے جھوٹ بولنے لگی۔ اپنی بکواس بند کرو اور میرے بیٹے اور بہو کے جاگنے سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حقیقت سب کے سامنے کھولوں۔ آؤٹ فرام مائی ہاؤس رائٹ ناؤ۔ وہ غصے سے دھاڑتے کھلے دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ہما اپنے بال نوچتی وہیں ڈھہسی گئی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ اب سوائے پچھتاووں کے کچھ نہ بچا تھا۔ کسمساتے عشا نے آنکھ کھولی تو اپنے بہت ہی قریب سوئے شازم کو ایک بھرپور نگاہ سے دیکھا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا تھا۔ آگے کی طرف ہوتے وہ اس کے گال پہ اپنے لب رکھ گئی تھی، اور یہ سب بے اختیاری میں ہوا تھا۔ عشا کو خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ نرم و گداز لبوں کا لمس پاتے ہی شازم کی آنکھیں پلک جھپکتے کھلی۔ عشا کے چہرے سے مسکان
पल भर में उड़न छू हुई। इससे पहले कि वो उठ के भागती, शाजिम ने उसे कमर से पकड़ के अपनी धड़कनों से भी ज्यादा करीब किया। नजरें उसके जिस्म के नशीबो फराज पे थी। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो उसकी कमर पे उंगलियों का दबाव बढ़ाता गंभीर लहजे में बोला। वो मुझे बाथरूम जाना है, ईशा ने कोई राह फरार ना पाते मिनमिनाते हुए कहा। मुझे भी। चलो एक साथ शॉवर लेते हैं। वो शर्टलेस था। उसका सख्त चटानी सीना देखते ईशा ने फौरन घबरा के नजरें झुका ली। क्या हुआ? इतनी खूबसूरत रात के बाद मेरी जिन जान शर्मा क्यों रही है? अब तो शर्म के पर्दे उतार फेंकने चाहिए, भूमि उचकाते शरारत से कहा। मैं बेशर्म नहीं, शर्ट पहने, ईशा ने खिफगी से कहा तो शाजिम ने उसे खींच के अपनी गोद में बिठाया। मेरी शर्ट मेरी जिन जान के जिस्म पे है, अब उसे उतारी तो एक अलग ही सीन देखने को मिलेगा जो अभी मेरी जिन जान अफोर्ड नहीं कर सकती। शाजिम ने उसके गाल पे हल्की सी बाइट काटते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। आप मुझे बाइट्स क्यों कर रहे हैं? इतने शॉर्ट टीथ हैं आपके। वो खिफगी से बोली। तुमसे कम है यार। कल जो तुमने मेरे होंठों पे जख्म दिया, वो होंठों से सीधा दिल पे जा लगा। गंभीर लहजे में वो कहता, वो उसके लब के साथ अपने होंठ मिस करने लगा। आप कितने जुनूनी हैं शाजिम। ईशा ने शर्मा के उसके सीने पे मुंह छुपाया। अभी सिर्फ एक रात गुजरी है और तुम मुझे जुनूनी का खिताब दे रही हो। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें इस जुनून को सहना होगी। और इससे पहले हम शॉवर लेंगे एक साथ। वो उसे अपनी बाहों में भर गया। उसकी सिर्फ एक शर्ट में वो खिलता गिलाब बनी उसके सीने में खुद को छुपा गई। हाथ टब में पानी फुल भरा हुआ देख उसके अंदर गुलाब की पत्तियों को देखती ईशा पूरी जान कांपी। उसे शाजिम का इरादा नेक नहीं लग रहा था। रात भर वो अपने जुनून से उसकी जान हलकान किए हुए था और अब फिर से ईशा को अपनी जान जाती महसूस हुई। शाजिम उसे लिए सीधा बाथ टब में उतरा। ये सब कब किया? ईशा हैरान हुई। जब तुम सोई थी। बाथ टब से टेक लगाते वो खुद को हर पर्दे से आज़ाद करते ईशा को अपने करीब तर करता उसके लबों को फोकस करने लगा। आप कब जागे? बरजस्ता सवाल आया। मैं सोया ही कब था कि जागता। वो उसकी नाक के साथ नाक जोड़ता उसकी इकलौती शर्ट भी उसके तन से जुदा कर गया। आपने कहा हम शावर लेने आए हैं और अब आप? ईशा शर्मा के उसके सीने में छुपे जा रही थी। हाँ लेंगे ना शॉवर। बाथ टब रोमांस के बाद। अपनी कहते वो उसके लबों पे शिद्दत से झुकता उसको मजीद कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसको अपनी दस्तरस में ले गया। वो इस बार वाकई जुनून दिखाता ईशा की जान निकाल रहा था। प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर दें, मुझे यहाँ से मत निकालें। मैं कहाँ जाऊँगी? वो रतवे हुए बोली। जहाँ 2 साल से रह रही थी वहीं चली जाओ। तुम जैसे गंद से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अरशद साहब के अल्फाज की बाज गश्त उसके चारों अतराफ हो रही थी। वो बेदहानी में चलती रोड पे आ गई थी कि अचानक एक गाड़ी ने उसे बहुत जोर की टक्कर मारी थी और वो उछलती हुई दूर जा गिरी। उसके सर और माथे से खून निकला। उसने आखिरी 2 हिचकियां लीं। गंद का ढेर, यही अल्फाज थे उसके लबों पे अपने लिए। और फिर उसकी आंखें बंद होती चली गईं। बाबा आपने उसे चाचा जान के घर भेजना था। शाजिम फिक्रमंदी से बोला। वहीं भेजा था, लेकिन तुम्हारे चचा ने भी उसे घर से निकाल दिया। वो इस काबिल नहीं थी बेटा कि उसके साथ कोई भी ताल्लुक रखा जाए। मैं नहीं चाहता था तुम दोनों की हस्ती बस्ती दुनिया को उसकी गंदी नजर लगे। वो मुंह फेर के बोला। बाबा आपको अपने अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। शाजिम तुम उसकी तरफदारी ना करो तो बेहतर है। तुम कुछ नहीं जानते वो कितनी बड़ी झूठी है। उसने क्या किया है तुम जान जाओ। सब जानता हूँ बाबा, अब से नहीं 1 साल से। शाजिम ने उन पे बम फोड़ा था। पास खड़ी ईशा ने भी हैरानी से उसे देखा था। वो हॉस्पिटल में थी। अपनी बच्ची को जन्म देते वो किस कदर तकलीफ काट रही थी मैंने देखा था, लेकिन वो फिर भी नहीं बदली। वो कहाँ रह रही थी सब जानता था। उसे अपनाना होता तो कब का अपना चुका होता बाबा, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि उसे अपनाता। मैंने उसी दिन तलाक के पेपर्स बनवा लिए थे, लेकिन साइन ना कर सका। पर ईशा से निकाह से पहले साइन कर दिए थे। एक नज़र ईशा पे डाली जो हैरत से उसे सुन रही थी। मैंने ईशा को पूरे दिल से अपनाया है बाबा, और आपका बेटा मजबूत असाब का मालिक है। कोई भी हुम्मा जैसी लड़की आपके बेटे को तोड़ नहीं सकती। शाजिम के पुरयकीन लहजे पे अशरफ साहब ने मुस्कुराते हुए बेटे को सीने से लगाया। उन्हें अपने बेटे के बाकिरदार और मजबूत होने पे फख्र था। ईशा की आंखों में आंसू बहने लगे। अशरफ साहब ने उसे भी अपने सीने से लगाया। बस बेटा रोना नहीं, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से आगे बढ़ाओ। अशरफ साहब के नंबर पे कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करने की गर्ज से बाहर निकल आई। मीठी यहाँ आओ। शाजिम ने एक सिंगल सोफे पे बराजमान होते हाथ के इशारे से ईशा को अपने पास बुलाया। वो खिफगी से उसे देखती उसके पास जा खड़ी हुई, जिसने 1 साल तक उससे सब छुपाया। शाजिम ने उसे खींच के अपने लिप पे बिठाया। मेरी जिन जान नाराज है?
اس کو تھائز سے پکڑتے اپنی طرف موڑتے اس کے گال پہ ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، اس میں کچھ خاص بات تھی نہیں جو بتاتا، اور ویسے بھی جن لوگوں کی میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی میں ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ اس کے گالوں پہ اپنے لبوں کی ٹریسنگ کرتا وہ اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ شازم، یہ روم نہیں ہے۔ وہ اس کی بے باک طبیعت سے ایک ہی رات میں اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھی۔ اچھا، میری جن جان کو روم میں جانا ہے، چلو پھر۔ شازم نے فوراً اسے گود میں بھرا تو عشا نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ وہ اس قدر رومانٹک ہوگا، عشا کو کیا پتا تھا۔ کھڑے ہونے کی جگہ دی، بیٹھنے کی بجائے وہ تو پورے کا پورا لیٹ ہی گیا۔ شازم اسے کمرے میں لاتے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی